دنیا میں 140 سے زیادہ ممالک ہیں جہاں سزائے موت نہیں ہوتی، یا ابولشڈ ہے یا وہ موریٹوریم ہے وہاں سزائے موت پہ. تو ہمارا یہ جو آئیڈیا ہے کہ جسٹس کا مطلب ہے کہ آپ پھانسی چڑھائیں، کھلے عام چوکوں پہ لٹکائیں، یہ اب اوور آل زیادہ تر جو دنیا ہے اس میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. اس کو بہت انسانیت کے خلاف سمجھا جاتا ہے. تو چاہے جو اکیوزڈ ہیں یہاں پہ کانوکٹ ہیں، چاہے ان کے جرائم جتنے بھی گریو کیوں نہ ہوں، میرا خیال ہے اس پرنسپل کو آپ ہولڈ کرنا چاہیے کہ سزائے موت جو ہے وہ آپشن ہی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آپ کسی کو اور سزائیں بھی دیں، وہ بھی ان سے بھی آپ جسٹس کی طرف پہنچ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے الینا کہ انٹرنیشنل کرائمز ٹرائیبیونل جو بنگلہ دیش کا ہے، میں اس پہ اگر بات کرنا چاہتی ہوں تھوڑی سی. یہ 1973 میں اس کا جو لا ہے 1973 میں بنا. اس کا بنیادی مقصد تھا کہ جو 1971 بنگلہ دیش کے کریشن کے وقت جو ان کی نظر میں وار کرائمز ہوئے اور جو فیسیلیٹیٹرز تھے بنگلہ دیش میں، ان کو سزائیں دی جائیں. یہ زیادہ اس پہ کچھ کاروائی نہیں ہو سکی، اور 2009-2010 میں عوامی لیگ ہی تھی جس نے اس پہ پھر سے انہوں نے الیکشن بھی، اور انہوں نے کافی اس پہ بات کرتے تھے کہ ہم اس کو ریوائیو کریں گے، عدالت بنائیں گے، اور انہوں نے امینڈ کر کے وہ قانون یہ ٹرائیبیونل جو ہے اس کو بنایا. اور جیسے میرا خیال ہے بھٹی صاحب نے بات کی، اس پہ سزائیں بھی ہوئیں، خاص طور پہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو. اس کے ہمیشہ سے یہ جو ٹرائیبیونل ہے اس کے قانون کو بین الاقوامی طور پہ ٹھیک سمجھا جاتا ہے، لیکن جس طرح یہ پریکٹس میں اس وقت بھی استعمال ہوا، بہت سے فیئر ٹرائل کنسرنز تھے، بہت سی کنٹروورسیز ہیں جو سامنے آئی، جو دکھاتی تھی حکومت کی اور ججز کی اور بہت زیادہ کلوژن تھی. تو یہ ایک طرح سے ٹینٹ ہو گئے وہ ٹرائلز. اور اب جو ہے اس ٹرائیبیونل کی جو جورسڈکشن ہے وہ کافی زیادہ ہے، کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی، وار کرائمز بھی یہ دیکھ سکتا ہے. اس دفعہ بھی جو ٹرائیبیونل ہے اس کا ایک بڑا ایشو جو یہ ہے وہ ہے ان ایبسینشیا ٹرائل کا. اب آپ دیکھ لیں شیخ حسینہ جو ہیں وہ بنگلہ دیش میں نہیں ہیں، وہ اپنے دفاع میں کچھ کہہ نہیں سکیں، وہ بھی الیج کر رہی ہیں کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا. جہاں تک مجھے معلوم ہے حکومت کی طرف سے جو ڈیفینس انہیں دیا گیا، ڈیفینس لائر، کچھ 4-5 ہفتے پہلے ہی ان کو کیس دیا گیا، اور کچھ خاص انہوں نے پرسو اس طرح سے نہیں کیا جس طرح سے دفاع کا کہ جو وکیل جو آپ کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو کرنا چاہیے تھا. تو ان ایبسینشیا جو ٹرائلز ہوتے ہیں ان کو دنیا بھر میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ فیئر ٹرائل جو گارنٹیز ہیں وہ پوری نہیں کرتے. اور شیخ حسینہ کی اپنی کوئی ڈیفینس کاؤنسل بھی نہیں تھے ان ٹرائلز میں، اس ٹرائل میں. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور میرا خیال ہے دنیا بھر میں جب اس کنوکشن پہ بات ہوگی، اس پہ ضرور بات ہوگی. بنگلہ دیش میں ویسے یہ عام ہے ان ایبسینشیا ٹرائلز، اور لوگوں کو کنوکٹ کر دیتے ہیں، سزائیں دے دیتے ہیں. جو پہلے جماعت اسلامی کے کچھ لوگ تھے ان کو بھی ان ایبسینشیا سزا دی گئی تھی، سزائے موت دی گئی تھی. لیکن دنیا میں اس کو فیئر نہیں سمجھا جاتا. تو یہ میرا خیال ہے ایک بنیادی بات ہے. دوسرا، ابھی اس پہ اپیل کی گنجائش ہے. یہ جو انٹرنیشنل کرائمز ٹرائیبیونل ہے بنگلہ دیش کی جو پیلٹ جو ان کی سپریم کورٹ کا پیلٹ ڈویژن ہے اس پہ اپیل سن سکتا ہے. یہ دوسری بات ہے. تیسری، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو اس ایویڈنس کافی زیادہ ہے. جو پچھلے سال ایک UN کی ہی رپورٹ ہے، فیکٹ فائنڈنگ، جو دکھاتی ہے کہ حکومت، انٹیلیجنس، سیکیورٹی ایجنسیز وہ ملوث تھے. جو 1400 ایٹ لیسٹ UN کی کیلکولیشن ہے، 1400 لوگوں کو، پروٹیسٹرز کو اور لوگوں کو مارا گیا جولائی اگست میں پچھلے سال. اس میں بہت ہی شاکنگ چیز یہ ہے کہ اس میں 13 سے 14% بچے تھے. اور ایک تو کیس بہت میرا خیال ہے میڈیا میں بھی پرومیننٹ ہوا کہ کیسے ایک بچے کو پوائنٹ بلینک مارا گیا جو پتھراؤ کر رہا تھا، اس کو پوائنٹ بلینک مار دیا گیا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مظالم کی انتہا تھی، لیکن اور اس پہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. بلکہ جو انٹرنیشنل کرائمز ٹرائیبیونل ہے یہ کچھ ان کی جو ریپڈ ایکشن بٹالین ہے، بہت ہی خوفناک سمجھی جاتی تھی بنگلہ دیش میں، وہ ان کو اور ان کی انٹیلیجنس کے کچھ لوگوں کو جبری گمشدگی کے لیے بھی پروسیکیوٹ کر رہا ہے. ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور پہلی بار بنگلہ دیش میں ٹرائل ہوگا جبری گمشدگی کے لیے لوگوں کا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اہمیت رکھتی ہیں. چاہے اب آپ طاقت میں ہو نہ ہو، میرا خیال ہے امپیونٹی نہیں ہونی چاہیے. ایک خوف ہونا چاہیے کہ کبھی طاقت سے آپ جا بھی سکتے ہیں اور آپ کے خلاف مقدمے بن سکتے ہیں، آپ کا ٹرائل ہو سکتا ہے. امپیونٹی دونوں بہت خوفناک ہیں جب انسانی حقوق کے پرسپیکٹو سے. لیکن یہ 2-3 چیزیں میں ضرور کہوں گی. سزائے موت کی مخالفت کروں گی، فیئر ٹرائل کنسرنز ریز کروں گی، اور میرا خیال ہے تیسری چیز کہ دنیا میں جس طرح اس کو دیکھا جائے گا اس میں شاید فیئر ٹرائل کا جو ایک ایسپیکٹ ہے اس پہ زیادہ بات ہو.